یہ میں ان موٹوں کے خلاف یہ بات کر رہا ہوں جو بائی نیچر موٹے نہیں ہیں. خوب سمجھ لیں, جو بھاری جسم کے موٹے لوگ ہوتے ہیں یا جن کے پیٹ نکلا ہوا ہوتا ہے, ان کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ قسم جس کو شریعت برا کہتی ہے, ایک وہ قسم جس کو شریعت برا نہیں کہتی. جو لوگ قدرتی طور پہ بھاری جسم کے ہوتے ہیں, پیٹ بڑھا ہوا ہوتا ہے قدرتی طور پر, کھا کھا کے نہیں, قدرتی طور پر, ایسے لوگ صحابہ میں بھی تھے, محدثین میں بھی تھے, تابعین میں بھی تھے. آج بھی بڑے بڑے بزرگان دین ہم نے دیکھے ہیں, بہت تھوڑا کھاتے ہیں, بہت تقویٰ, لیکن ان کا پیٹ بڑھا ہوا ہے. یہ قدرت کی طرف سے ہے, اس پہ کسی کو ملامت جائز بولو نہیں. جیسے انسان ہے, کسی کی نظر تیز ہوتی ہے, کسی کی کمزور ہوتی ہے, کسی کی فٹنس بڑی اچھی ہوتی ہے, کسی کی کم ہوتی ہے. تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکل کو, تمہارے جسم کو نہیں دیکھتے کہ موٹے ہو, پتلے ہو, دبلے ہو, کالے ہو, گورے ہو, یہ نہیں دے. ہم لوگ تو فٹنس دیکھتے ہیں سامنے والے کی, اللہ نہیں دیکھتے. اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ اعمال اور تمہارا دل, دل میں کیا ہے اور ظاہری عمل کیسا ہے, اللہ اس کو دیکھتے ہیں. تو اس لیے میں جب یہ بات کرتا ہوں تو ایسا نہ ہو کوئی بھاری جسم کا ہو آپ کے دل میں اس کی برائی آ جائے. آج بھی میں ایسے علماء کو جانتا ہوں, بہت پرہیزگار ہیں, بڑے اللہ والے ہیں, بہت تھوڑا کھاتے ہیں, لیکن ان کا پیٹ بھی نکلا ہوا ہے, ان کی باڈی بھی بھری ہوئی ہے قدرت کی طرف سے. یہ انگریزوں میں بھی ہوتے ہیں, ڈاکٹروں میں بھی ہوتے ہیں. ایک حکیم صاحب آئے 75-80 سال کے, 80 سال ان کی عمر ہوگی, چند سال پرانی بات ہے, اور کہنے لگے میں ایک شادی کرنا چاہتا ہوں, کوئی رشتہ ہو تو بتا دیں. میں نے کہا بھائی میں رشتے وشتے نہیں کراتا. قبلہ حکیم صاحب, اچھا ان کا پیٹ بھی نکلا ہوا, جسم بھی گول, لیکن ایج بہت اور فٹ فاٹ, چل پھر رہے ہیں اور زبردست بات چیت, لگتا تھا کہ جوان ہے, اندر سے زرخیز ہیں. تو ایسے ہوتے ہیں, لیکن فٹنس کیا ہے؟ آڑی ترچھی ہے, وہ قدرت کی طرف سے ہے. ایسا نہیں کہ وہ خوراکیں پھوڑ رہے ہوں, بس قدرت کی طرف سے. اچھا بعض لوگ خوراکیں پھوڑ کے بھی فٹ رہتے ہیں, یہ بھی قدرت کی طرف سے. اوٹ پٹانگ کھا رہے ہوتے ہیں, فٹ فاٹ رہیں گے. لیکن ایک موٹا وہ ہوتا ہے کہ جس پر وعیدیں ہیں, جس پر کیا ہیں بولو, وعیدیں, بڑی شدید وعیدیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی موٹے کو دیکھا جو ان کا عالم تھا. آپ نے فرمایا کیا تو نے تورات میں پڑھا نہیں ہے کہ اللہ کو موٹے پیٹ والے سے نفرت ہے؟ عالم بھی تھا اور ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں بات کو, توند نکلی ہوئی تھی. وہ کھا کھا کے ہوا تھا, اور حرام کھا کھا کے. کیونکہ یہود کے بعض علماء یہ کرتے تھے, لوگوں سے ہدیے نذرانے لینے کے چکر میں ان کو شریعت تحریف کر کے بتاتے تھے. وہ باتیں بتاتے تھے جو لوگوں کے مطلب کی ہوں, جس پہ پبلک خوش ہو جائے. ان کثیر من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل. اے ایمان والو, یہودیوں میں, عیسائیوں میں بہت سے علماء ایسے ہیں, سارے اس وقت بھی خراب نہیں ہوئے تھے, بہت سے علماء ایسے ہیں جو ناحق طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں, رشوتیں لیتے ہیں ان سے, غلط غلط مسئلے بتا کے پبلک کو خوش کرنے کے لیے. آج طلاقیں دے دو, آپ کو اپنی مرضی کا فتویٰ مل جائے, کچھ بھی کر لو, ہر جگہ آپ کو اپنی مرضی کا فتویٰ مل جائے. اور گورنمنٹ میں ہمیشہ ایسے کچھ لوگ سرکاری سطح پہ ہوتے ہیں جس سے گورنمنٹ اپنی مرضی کا اسلام پاس کرواتی رہتے. ایوب خان کے دور میں جب آئلی قوانین بننے تھے, انگریز کے دور میں اسلامی قوانین جو آئلی خاندانی قوانین ہیں وہ ٹھیک تھے, لیکن جناب ایوب خان نے کیا کیا, ان کو چینج کر کے سارا بیڑا ہی غرق کر دیا, نکاح طلاق کے حکام کا بیڑا غرق کر دیا. یہاں علماء نے احتجاج کیا, یہ تو قرآن و سنت کے خلاف ہیں, تو مصر سے ایک مولوی صاحب امپورٹ کیا ایوب خان نے, وہ جو بڑے لبرل قسم کے تھے, غامدی ٹائپ کے مولانا تھے, وہ مصر سے امپورٹ ہوئے, ٹھپا لے کے, ٹھپا لگوا کے بیڑا, بول لو نا یار, آئلی قوانین کا بیڑا غرق کر دیا, طلاق کے حکام, عدت کے حکام ایسی کی تیسی کر دی. لیکن وہ مارکیٹ میں چلے نہیں, پبلک مانتی اب بھی نہیں ہے اس کو. پھر جنرل مشرف کا دور آیا. اب یہ جو خلا ہے اس میں بھی میں کئی بار بتا چکا ہوں, اس کی ایک شریعت میں ایک پروسیس ہے. طلاق کا حق اللہ نے مرد کو دیا, اختیار عورت کو نہیں دیا. چند صورتوں میں جج کو دیا ہے, لیکن وہ سارا جنرل مشرف نے کیا کیا, بیڑا غرق کر دیا. مکمل عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا گیا ہے. جب بھی جائے خلا لے,
पतली गली। एक छोटा सा वाक्य बता दूं हो क्या रहा है सोसाइटी में, फिर मैं आगे अपने टॉपिक की तरफ आऊंगा। जनरल मुशर्रफ साहब ने जो हरकत की कि मुकम्मल, जब भी औरत कोर्ट में जाएगी ना, जब चाहेगी, जज पाबंद है उसको खुला की डिग्री देने पर। इसके अब साइड इफेक्ट क्या होना शुरू हो गए। एक केस आया चंद दिन पहले, एक आदमी की शादी हुई, बच्चा हुआ, बेगम से बड़ी मोहब्बत थी, 2-3 करोड़ की जायदाद बेगम के नाम कर दी। लोग कर रहे होते हैं कि यार मेरा तो जीना मरना तुम्हारे साथ है, अच्छे लोग कर देते हैं ये काम, हम हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे, ये क्या मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारी, ये क्या होता है, बस तुम्हारे नाम से ले ली। आज भी बहुत लोग करते हैं। बेगम साहिबा के पास जब इतनी सारी प्रॉपर्टी आ गई, बच्चा भी हो गया, बेगम साहिबा गई कोर्ट, खोला की डिग्री लेके पतली गली से। कोर्ट कहती है महर वापस कर दो। महर 25,000 चल रहा है मार्केट में। महर क्या चल रहा है? 25,000। 1 साल पहले निकाह पढ़ाता था उसको भी 25,000 था, अब भी क्या है 25,000 में 2 गुटके नहीं आते मेरे भाई, लेकिन वो चल रहा है 25,000 रुपए। 2-4 गुटके की कीमत आप समझ लो। अभी तो मैं मेहमानों को चाय पिलाता हूं ना, तो जो बिल बन के आ रहा है, मुझे लग रहा है अपनी इतनी महंगी चाय हो गई है पिलाना छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह, आप कोई गम ना करें। लेकिन उसने जब बिल बनाया ना हमारे गार्ड ने कि यार ये, मैंने कहा ये मैंने क्या मंगवाया है, क्या मैंने वलीमा किया है क्या? कह नहीं ये चाय 150 रुपए का कप चाय का यार। हालांकि पहले कप टोटल 150 रुपए का आता था, अब उसमें सिर्फ चाय 150 की आ रही है। तो खैर बातें इधर उधर बहुत होने लगती हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपनी बेगम को 1.5-2 करोड़ और ये सब माशाल्लाह, बेगम साहिबा ने थोड़े दिन में कहीं सेटिंग, या वैसे ही सेटिंग नहीं भी हुई होगी, खुला लिया, वो 1.5 करोड़ भी गए क्योंकि प्लॉट तो उसके नाम है। और उल्टा बच्चे का नान नफका खर्चा बंधवा दिया 18 साल की उम्र तक। अब कौन मखंचू देगा ये खर्चा? ये शोहर देगा। क्या बोलूं इस बेचारे को, जबकि तरबियत उस बच्चे की मां की मर्जी से होगी। समझ में आ रही है बात? तरबियत किसकी मर्जी से होगी? मां की मर्जी से होगी। खर्चा ये देगा, कंट्रोल किसका होगा? मां का होगा। और मां अगर कहीं और शादी कर लेती है, कानून में लिखा हुआ तो है कि बाप को मिल जाएगा, मिलता प्रैक्टिकली नहीं मिलता। बाप को यह साबित करना पड़ता है कि मैं, वो साबित करने में बच्चा 18 से बड़ा का हो जाता है और बाप के सर के बाल गिर के खत्म हो जाते हैं। प्रॉपर्टी भी गई, बेगम भी गई, बच्चा भी मार्केट से शॉर्ट, और खर्चा भी ये कमबख्त देगा। नहीं देगा जेल हो जाएगी इसको। नहीं देगा तो क्या होगा? कई लोग जेल में पड़े हुए हैं इस चक्कर में और दांत पीस रहे हैं वहां बैठ के। हुकूमत खुद लोगों को डिप्रेशन का मरीज बना रही है, और ये ना रोका ना, मैं आपको बता रहा हूं कि कत्ल गारा शुरू हो जाएगा मुल्क के अंदर। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन हो जाएगा। मेरे पास कितने केस आए, मर्द कह रहा है मैं जेल से निकला, मैं इसको अपनी बीवी को कत्ल करूंगा, मैंने रोका उसको, ये जायज नहीं है तुम्हारे लिए। लोग कह रहे हैं मैं जान से मारूंगा इसको। तो मुशर्रफ साहब ने कर दिया काम, ना उलमा से पूछा, ना क्यों, जरूरत नहीं है ना। कोई 2-3 मौलवी अपनी मर्जी के मिल गए होंगे, टप्पे शप्पे लगवा दिए होंगे, चलो जी इस्लामी हिसाब से कर दिया हमने। इसके खिलाफ एहतजाज करो, ट्विटर पे एहतजाज करो, फेसबुक पे एहतजाज। ये तुम्हारा खानदान निजाम की ऐसी की तैसी। इसका रिजल्ट औरत के हक में खतरनाक निकलेगा। कैसे खतरनाक निकलेगा? जब मर्द को पता चलेगा ना कि यार मैं अगर अपनी बेगम, अभी मर्द को पता ही मेरी है, मेरी मर्जी के बगैर जा नहीं सकती। मर्द जान निछावर करता है, भाई बेगम ये सब तुम्हारा है। मरने से पहले बीवी के लिए घर का इंतजाम कर रहे होते हैं। लेकिन जब मर्द को पता चल गया ना कि तलाक का हक इसके पास भी है, वो हाथ खींच लेगा अपना। वो कहेगा इसको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करो भाई, कोई भरोसा नहीं है कल इसकी नीयत चेंज हो जाए। टाइम पास करो, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज मिल गई। टाइम पास करो, ज्यादा फ्री कराने की जरूरत, ये होगा कल जब वाकयात आएंगे ना, यार उसने प्रॉपर्टी दे दी थी, उसकी बेगम ने खुला ले लिया। मुझे पता है सारी औरतें ऐसा नहीं करती, लेकिन कुछ तो करेंगी ना। और आपको क्या पता चलेगा कि मेरी वाली करेगी कि नहीं करेगी? नीयतें बदलते देर थोड़ी लगती है। तो नतीजा क्या? आदमी रिजर्व रहेगा। भाई शादी हो गई है, टाइम पास। जैसे गर्लफ्रेंड के साथ क्या होता है? टाइम पास। प्रॉपर्टियां थोड़ी नाम कराई जाती है गर्लफ्रेंड के, एक आध चाय वाय का कप पिला दिया जाता है। अब तो चाय इतनी महंगी हो गई, अब गर्लफ्रेंड को कोई चाय पिलाने के लिए भी तैयार नहीं है। हकीकत है। अब गर्लफ्रेंड बोलो चाय, आधी चाय तू पैसे देगी, आधी या तो तेरा बाप देगा या तू देगी। तो महंगाई इतनी बढ़ रही है।
تو اس کا نقصان ہوگا عورت کو. مرد شادیاں کرنا چھوڑیں گے, کریں گے تو وہ وفائیں بیگم کے ساتھ نہیں کریں گے. یہ جو اسلام نے مرد کو ڈیورس کا حق دے دیا نا, یہ بہت بڑا احسان عورت پہ کیا ہے. مرد کو احساس ہے یار جیسی ہے کس کی, میری, یہ میرے ہونے نے بہت زیادہ حقوق دلوا دیتے ہیں. خواتین مثالیں دیتی ہیں وہ فلاں عورت پہ اتنا بڑا ظلم ہو گیا, فلاں پہ ظلم ہو گیا. اس کا بھائی وہ چند پہ ہوتا ہے, 100% تو دنیا میں کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوتا, لیکن اس کا ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ مرد وفا کرنا ہی چھوڑ دیں, اس سے تو سارا سسٹم کیا ہو جائے گا, تباہ. اور جب سارا سسٹم تباہ ہوگا پھر ہوگا کیا, جب مرد شادی کرنا چھوڑیں گے کہ یار وفا کرنا چھوڑیں گے تو ادھر ادھر پھر عورتوں میں دل بہلائے گا آدمی, اور پھر بالآخر خاندانی نظام ایسے ہی تباہ ہوگا جیسے یورپ کا تباہ ہو گیا. اور اس کا سارا فائدہ کتے اٹھائیں گے. کیسے اٹھائیں گے, پھر میں بھی بڑھاپے میں کتے پالوں گا, آپ بھی بڑھاپے میں بولو نا کتے, کیونکہ بیگم تو چلی گئی خلا لے کے, بچے ہو نہیں رہے, تو تنہائی, وفا مارکیٹ سے کیا شارٹ, تو چند بڈھے بڈھی بچیں گے. جیسے انگریزوں میں بھی پارکوں میں کچھ بڈھا بڈھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جنہوں نے وفا کی ہوتی ہے. وفا بھی انہوں نے 50 سال کے بعد شروع کی ہوتی ہے, ذہن میں رکھنا. 50 سال تک ادھر ادھر منہ مارتے رہے ہوتے ہیں, 50 سال 55 سال کے بعد چلو یار ہم میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کیا کر لیتے ہیں, شادی. پھر ان کی شادی کے بعد بھی عجیب سے ہی حساب کتاب ہے. اب وہ کیا بتاؤں یار, میں آج کل انگریزوں نے بیان سننا بعض لوگوں نے شروع کر دیا, تو میں زیادہ نہیں ان کو وہ بتاتا. بہرحال پھر کچھ بڈھے بڈھی پارکوں میں نظر آئیں گے آپ کو. ہمارے ہاں بڈھیاں بھی بیچاری پارکوں میں اپنے بچوں کے ساتھ, پوتے نواسوں کے ساتھ, بہوؤں دامادوں کے ساتھ ہوتی, وہ اکیلے تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور یہ بھی خوش قسمت ہوں گے جو اب تک ساتھ چپکے ہوئے ہیں, بھلے 50 سال کے بعد چپکے لیکن چپک تو گئے نا. لیکن آپ کو بہت سے لوگ پارکوں میں ایسے نظر آئیں گے, بڈھا ہوگا کتا لے کے اور بڑھیا ہوگی کتے کے مزے, کیونکہ کتے کو وہاں وہ پروٹوکول ملتا ہے ہمارے کتے سوچ بھی نہیں سکتے, کتے کہیں کے. جو پروٹوکول یورپ میں کتے کو ملا ہے نا, ہمارے یہاں وہ نہیں ملتا, وہ میاں کو نہیں ملتا وہ پروٹوکول. پھر بھی کتا بنا ہوا ہو, وہ کتا بنتا ہے کہ شاید مجھے وہ پروٹوکول مل جائے جو یورپ میں کتے کو ملتا ہے. تو یہ جو عدالتی خلا ہے نا, اس کا بالآخر فائدہ کس کو ہوگا, ملک کے کتوں کو فائدہ ہوگا. بڑھاپے میں ہم اچھے سے کتے سنبھالیں گے تنہائی دور کرنے کے لیے, عورتیں بھی اچھے سے کتے سنبھالیں گی. یہ جو پیارا سا نظام اللہ نے بنا کے دیا ہے, جس کو اسلام پروموٹ کرتا ہے, اس نظام کی ایسی کی بولو تیسی. اب جب تک یہ خلا کا قانون بدلتا نہیں ہے, ایک کام آپ لوگ کر لو, وہ کہہ کے پھر میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. ایک کام کر لو, اس عورت سے نکاح کرو جو اسلام کو مانتی ہے. وہ کبھی عدالتی خلا پہ اعتماد نہیں کرے, وہ مفتی سے فتویٰ لے گی کہ یہ خلا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. ایسی بھی عورتیں ہیں الحمدللہ, کورٹ سے خلا لینے کے بعد علماء سے رابطہ کرتی ہیں کہ شریعت میں خلا ہوا کہ نہیں ہوا. علماء نے کہہ دیا ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ہو گیا بھائی نبھا کرنا ہے. کون سا گھر ہے جس میں اختلاف نہیں ہوتا بھائی, اتنی سی باتوں پہ طلاقیں اور خلے ہونا شروع ہو جائیں. عورتیں کہتی ہیں مرد کو بھی تو حق ہے کہ جب چاہے چھوڑ دیتا ہے. مرد کو حق ہے لیکن مرد اپنا یہ حق استعمال نہیں کرتا. بہت کم ریشو ہے, بہت کم ریشو ہے. 100 میں 1% لوگوں کے ہاں بھی طلاقیں نہیں ہوتی ہماری سوسائٹی میں, کیونکہ مرد کو یہ جو احساس ہے نا کہ یہ میری ہے, یہ احساس اس کو بیوی کو روکنے پر مجبور کرتا ہے. یہ احساس مجبور کرتا ہے کہ بھئی میری فرما بردار بن کے رہے گی. میری چند بیسک چیزوں میں اطاعت تو ہر عورت کر رہی ہوتی ہے, جو بھی تھوڑی سی بھی جس میں غیرت ہے. باقی 100% تو بھائی دنیا میں کوئی ٹھیک نہیں ہوتا, کوئی ٹھیک نہیں ہوتا دنیا میں 100%. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ قانون چینج ہو نہ ہو, آپ کم از کم اپنی سوسائٹی کو, اپنی فیملی کو بچاؤ. تو اس کے لیے دیندار عورت کا انتخاب کرو. سمجھتے ہو, جس کو یہ ہو کہ نکاح ٹوٹتا ہے تو یہ حق کس کے پاس ہے, اللہ کے. اللہ جب کہے گا کہ نکاح ختم تو میں مانوں گی, کورٹ کے کہنے سے میں نہیں مانوں گی. جج کو یہ رائٹ نہیں ہے, جج اپنی بیوی کو ڈیورس دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو ڈیورس نہیں دے سکتا جج. اتنا نہیں حکومت کا اسلام نے پابند بنایا آپ کو کہ حکومت فیصلہ کرنا شروع کر دے کون کس کی بیوی ہے کون کس کی بیوی نہیں ہے. تو خیر ہم آگے چلتے ہیں. تو بات کیا چل رہی تھی
इच्ची तो पकड़ के रखा करो ना यार, जहां से बयान चल रहा हो. हाँ, मोटे की बात कर रहा, मादरत के साथ.